बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि माशाअल्लाह से हमारा ये चैनल तरबियत औलाद के हवाले से आप हज़रात की खिदमत में तकरीबन 2 साल से मुसलसल जो है ना अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहा है, और हत्तल इम्कान मुझसे जो हो सके वो इन्फॉर्मेशंस मैं बच्चों के लिए इस चैनल के ज़रिए से आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप हज़रात ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने कॉन्टैक्ट्स में भी इसको भेजिए। और साथ में जो है ना ये भी बता दूं कि ये आपका इस तरीक़े से आगे भेजना जो है, आप बराह रास्त इसमें शामिल हो जाते हैं सवाब में इंशाअल्लाह। अगर आपके शेयर की वजह से किसी एक बच्चे तक भी एक मैसेज पहुंच जाए तो इसका अजर जो शहज़ादी देंगी उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या मिलने वाला है। बहरहाल आज ये दर्स नंबर 70 है। हम गुफ्तगू कर रहे थे अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। आज की इस छोटी सी क्लिप में हम गुफ्तगू करेंगे इन्फाक के बारे में। इन्फाक यानी राह खुदा में कुछ देना। परवरदिगार आलम को ये डीड जो है, ये नेकी इतनी पसंद है कि सूरह बकरा जो अलहम्द के बाद जो सूरा है कुरान मजीद में, उसकी बिल्कुल इब्तदाई आयत में इसका ज़िक्र किया है। कुरान हिदायत है किसके लिए? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पे ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पे ईमान रखते हैं। और उसके बाद कहा व यक़ीमून सलात, और पाबंदी के साथ नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज को अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अदा करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है, ये आज हमारे पास जो कुछ है, दौलत की शक्ल में या कोई और शक्ल में, कैश की शक्ल में, ज़मीनों की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में, समझे ना, उसके लिए अल्लाह कहता है मिम्मा युनफ़िक़ून, उसमें से वो दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को उनका हक़ अदा करते हैं। ना सिर्फ हक़ अदा करते हैं बल्कि अपनी तरफ से दूसरों की मदद करते हैं। और दूसरी जगह, ये तो सूरह बकर की इब्तिदाई आयत नंबर 2 और नंबर 3, लेकिन एक और जगह जो है ना परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 92, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। परवरदिगार आलम कहता है कि वो आदमी नेकी तक पहुँच ही नहीं सकता, नेकी की मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकता जब तक कि वो इन्फाक ना करे, यानी अपनी पसंदीदा चीज़ किसी और को दे। आज इंसान को दौलत बहुत पसंद है जबकि वो फ़ना होने वाली है, जायदाद बहुत पसंद है जबकि वो भी फ़ना होने वाली है। कौन अपने सर पे जायदाद लेके जाता है? कौन अपने साथ जो है ना दौलत लेके जाता है? ज़िंदगी भर मेहनत करके पैसा करके हम जमाते हैं, लेकिन जब वक्त जाने का आ जाता है सब कुछ यहाँ छोड़ के इंसान को जाना पड़ता है। लिहाजा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि अगर कोई हाजतमंद, अइम्मा ताहरीन फरमाते हैं कि अगर कोई हाजतमंद तुमसे आकर अपनी हाजत को बयान करता है, अपनी मजबूरियों को बयान करता है, तो पहले उसकी पूरी बात सुनो, बीच में कट नहीं करो, ठीक है? एडवाइज़ें मत दो, उसे खुद पता है एडवाइस क्या करना है क्या नहीं करना है। एडवाइस देने की बजाय उसकी बात को कट करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, मसलन कोई आया, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने सोचा आपसे मुलाकात करूँ, अभी यहीं तक सुना है अपनी परेशानी बयान करना शुरू कर, अरे मैं भी बड़ा परेशान हूँ, यानी उसको चांस ही नहीं देते हैं कि वो जो है ना अपनी मजबूरी आपके सामने ज़ाहिर करे। चांस देने से पहले अपनी मजबूरियाँ दिखा देना, या फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं, मांगते क्यों फिर रहे हो,
اس قسم کی باتیں کر کے اس کے دل کو دکھاتے ہیں۔ ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ پہلے مجبور کی پوری بات سنو، اس کے بعد جو کچھ تم سے ہو سکے اس کی مدد کرو۔ اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسے ذریعوں سے اس کی مدد کرو، جیسے تمہارے کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان کو ریفر کرو، ان سے جو ہے نا ریکمنڈ کرو کہ بھئی یہ بیچارہ غریب ہے، اس کو کچھ مدد کر دو۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو منع کر دیں، انکار کر دیں، ناراض ہو جائیں، اس پہ غصہ ہو جائے، یہ خطرناک چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مغرور بھی ہو جاتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ دیا۔ کبھی کبھی چندے کے لیے لوگ آتے ہیں، میں نے سب سے بڑا چندہ دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، کسی حاکم کے دربار میں کچھ لوگ پہنچے، کہنے لگے کہ مسجد ہماری چھوٹی ہے، مومنین بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں مسجد کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ حاکم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو کرتا ہوں، ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی اس میں حصہ لے۔ تو میں کون ایسا ہے جو اس کا حصہ لینا چاہتا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا، اس نے کہا کہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس زمانے میں 2,00,000 درہم کا 2,00,000 درہم پورے میں نے دیے۔ حاکم بھی بڑا خوش ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی طرف سے 2,00,000 درہم جو ہے نا ہم قبول کرتے ہیں، کب لا کے دو گے؟ ادھر لوگ تعریف کرنے لگے، واہ واہ، اتنی بڑی دولت آپ نے مسجد کے لیے وعدہ کر دیا، سب کچھ کیا۔ اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد کچھ سوچنے لگا، کہا نہیں، سوری، میں نہیں دے سکتا جب تک کہ میری ماں سے اجازت نہ لے لوں، اور میری ماں میں جانتا ہوں کہ اجازت نہیں دے گی، لہٰذا سوری، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو جتنے لوگوں نے تعریف کرنی شروع کی تھی، سب نے گالیاں دینا شروع کی کہ جب تیرے اختیار میں نہیں تھا تو کیوں خواہ وعدہ کیا؟ جب وعدہ کیا مسجد کے لیے میں ڈونیشن دوں گا تو تجھے دینا چاہیے تھا، اور جب تیری ماں اجازت نہیں دیتی تھی تو پھر ماں سے پوچھا کیوں نہیں؟ پہلے طرح طرح کی گالیاں لوگوں نے دینا شروع کر، خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا، حاکم بھی ناراض ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، تیرے اعمال تیرے ساتھ، میں اس کو بنوا دیتا ہوں۔ اب یہ ہوا کہ سب چلے گئے، چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر حاکم نے پوچھا تو کیوں بیٹھا ہے؟ سب چلے گئے۔ تب اس نے وہ 2,00,000 درہم نکال کے حاکم کے ہاتھ میں رکھے، کہ یہ کیا، تو نے سب کے سامنے منع کیوں کیا؟ پھر جب تو دینا چاہ رہا تھا کیوں منع کیا؟ کہا نہیں، جب لوگ تعریف کر رہے تھے تو مجھ میں غرور پیدا ہو گیا تھا، میں سب سے بڑا چندہ دے رہا ہوں، لہٰذا اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں نے منع کیا۔ جب سب نے گالیاں دی مجھے، تب مجھے احساس ہوا کہ یعنی میرا نفس کتنا گنہگار ہے کہ میں اسی لائق ہوں کہ لوگوں کی گالیاں سنوں۔ پھر میں نے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ دے رہا ہوں، یہ آپ گواہ ہیں اور اللہ گواہ ہے، میرا نام بھی کسی کو مت بتانا، یہ میری طرف سے مسجد میں خرچ کر دینا۔ یہ ہوتا ہے، بعض لوگ بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں لیکن ختم۔ اسی لیے جس وقت یہ آیت آئی تھی کہ مما تحبون، اس چیز کو دو جس کو تم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ پیسے سے محبت ہے تو پیسہ دو، اپنی زمین اور جائیداد سے محبت رکھتے تو وہ دو۔ ایک شخص رسول اللہ کے زمانے میں، ابو طلحہ انصاری، ایک صحابی رسول تھے، ان کے پاس بڑا خوبصورت باغ تھا مدینے میں، اتنا خوبصورت کہ رسول اللہ خود آرام کرنے کبھی کبھی اس باغ میں چلے جایا کرتے تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ تھا، اس چشمے کا پانی رسول اللہ پیتے تھے۔ اور ابو طلحہ انصاری کو بہت زیادہ محبت تھی اس باغ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ وہ کرو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو یہ شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آپ جانتے ہیں میرے پاس جو کچھ ہے سب سے زیادہ میں محبت اس باغ سے کرتا ہوں۔ کہا تو ہاں میں جانتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ میں اللہ کی راہ میں انفاق کروں، اللہ کی راہ میں دے دوں، بتائیے کس کو دوں؟ کہ سب سے پہلے حقدار تیرے غریب بھائی بہن ہیں، ان میں تقسیم کر، پھر اس کے بعد وہ پڑوسی ہیں جو مومنین ہیں ان میں تقسیم کر، پھر وہ غریب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی مجبوریاں لے کے تیرے پاس آتے ہیں، ان میں تقسیم کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تب رسول اللہ نے کہا بخن بخن یا ابو طلحہ انصاری، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے اس انفاق کے عوض میں بہت بڑا باغ جنت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ دیا ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ تو زمانہ آج ایسا آ گیا ہے کہ لوگ بھائی بہنوں کا حق بھی کھا جانے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک امتحان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من اعطا، جس نے عطا کیا درہم، ایک درہم اللہ کی راہ فی سبیل اللہ، کتب اللہ لہ، اللہ اس کے لیے لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ 700 اعمال الصالحہ، 700 نیکیاں اس کے نام اعمال میں اللہ لکھتا ہے، جو ایک درہم خیرات کرتا ہے۔ تو ایک کی جگہ جو 10 کرتا ہو وہ کتنا ہوگا، 50 کرتا ہو کتنا ہوگا، 1000 کرتا ہو کتنا ہوگا۔ لہٰذا ان چیزوں کو یاد رکھیے، ہمارے پیر قبروں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ بیماری خطرناک قسم کی دے کے احساس دلاتا ہے کہ دیکھ موت تجھ سے زیادہ دور نہیں ہے، لہٰذا اپنی آنکھیں کھولو اور انفاق کرو اس سے پہلے کہ تمہارا جنازہ اٹھایا جائے۔ اللہ جو ہے نا تمہیں موقع دے رہا ہے، اس موقع کو غنیمت جانو، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی امداد کرو، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم بھی غریبوں کے لیے بہت کچھ کر سکے، جو ہم سے ہو سکے ہم کر سکے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار ہو۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔